السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوؤں کو توہین رسالت پر کس نے ابھارا؟ دوستو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو، مبادا یہ کہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں۔ مرزا قادیانی کو انگریز نے نہ صرف امت مسلمہ میں فساد ڈالنے اور جاسوسی کرنے کا کام سونپا، بلکہ اسی شخص کے ذریعے سے ہندو مسلم فساد برپا کرنے کا کام بھی لیا۔ ایک عرصہ تک مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کو ہندوستان میں مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ سمجھا جاتا رہا۔ اس دوران مرزا قادیان نے مسلمان بن کر ہندوؤں کے مذہبی عقائد کو خوب برا بھلا کہا، ان پر فحش شعر لکھے، جس میں ان کے ایک مذہبی حکم نیوگ کو بنیاد بنا کر ان کی عورتوں کو بازاری عورتیں کہا اور مردوں کو دلال ثابت کیا، اور یہ سب مسلمانوں اور اسلام کے ذمے ڈال دیا۔ مرزا قادیانی کی تحریریں ملاحظہ کیجئے۔ وہ لکھتا ہے، نیوگ روز کی مشق۔ واضح ہو کہ آریہ سماج کے اصولوں میں سے نہایت قبیح اور قابل شرم نیوگ کا مسئلہ ہے۔ یہ مرزا قادیانی لکھ رہا ہے، جس کو پنڈت دیانت صاحب نے بڑی جرت کے ساتھ اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش میں درج کیا ہے، اور وید کی قابل فخر تعلیم اس کو ٹھہرایا ہے۔ اور اگر وہ اس مسئلے کو صرف بیوہ عورتوں تک محدود رکھتے تب بھی ہمیں کچھ غرض نہیں تھی کہ ہم اس میں کلام کرتے، مگر انہوں نے تو اس اصول انسانی فطرت کے دشمن کو انتہا تک پہنچا دیا، اور حیا اور شرم کے جامے سے بالکل علیحدہ ہو کر یہ بھی لکھ دیا کہ ایک عورت جو خاوند زندہ رکھتی ہے اور وہ کسی بدنی عارضے کی وجہ سے اولاد نرینہ پیدا نہیں کر سکتا، مثلا لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، یا باعث رقت منی کے اولاد ہی نہیں ہوتی، یا وہ شخص گو جماع پر قادر ہے مگر بانجھ عورتوں کی طرح ہے، یا کسی اور سبب سے اولاد نرینہ ہونے میں توقف ہو گئی ہے، تو ان تمام صورتوں میں اس کو چاہیے کہ اپنی عورت کو کسی دوسرے سے ہم بستر کروائے، اور اس طرح پر وہ غیر کے نطفے سے 11 بچے حاصل کر سکتا ہے۔ گویا قریباً 20 برس تک اس کی عورت دوسرے سے ہم بستر ہوتی رہے گی، جیسا کہ ہم نے مفصل کتاب کے حوالے سے یہ تمام ذکر اپنے رسالہ آریہ دھرم میں کر دیا ہے، اور حیا معنی ہے کہ ہم اس جگہ وہ تمام تفصیلیں لکھیں۔ غرض اسی عمل کا نام نیوگ ہے۔ مجھے ٹھیک ٹھاک معلوم نہیں کہ نیوگ میں یعنی اپنی بیوی کو دوسرے سے ہم بستر کروا کر صرف 11 بچوں تک لینے کا حکم ہے یا زیادہ۔ مدت ہوئی کہ میں نے ستیارتھ پرکاش میں پڑھا تو تھا، مگر حافظہ اچھا نہیں، یاد نہیں رہا۔ آریہ صاحبان خود مطلع فرمائیں، کیونکہ باوجہ روز کی مشق کرانے کے ان کو خوب یاد ہوگا۔ دوستو، ملاحظہ کیجئے ہندوؤں کی عورتوں کے بارے میں مرزا قادیانی کی ایک نظم۔ وہ لکھتا ہے، چپکے چپکے حرام کروانا آریوں کا اصول بھاری ہے، زن بیگانہ پر یہ شیدائی ہیں، جس کو دیکھو وہی شکاری ہے، غیر مردوں سے مانگنا نطفہ سخت خبث اور نابکاری ہے، غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے وہ نہ بیوی زن بازاری ہے، نام اولاد کے حصول کا ہے ساری شہوت کی بے قراری ہے، بیٹا بیٹا پکارتی ہے غلط یار کی اس کو آہو زاری ہے، 10 سے کروا چکی زنا لیکن پاک دامن ابھی بیچاری ہے، گھر میں لاتے ہیں اس کے یاروں کو ایسی جوروں کی پاسداری ہے، اس کے یاروں کو دیکھنے کے لیے سرے بازار ان کی باری ہے قومی مرد کی تلاش انہیں خوب جورد کی حق گزاری ہے۔ پرمیشر کی جگہ
پرمیشر ناف سے 10 انگلی نیچے ہے، سمجھنے والے سمجھ لیں، یعنی جسے ہم شرمگاہ بولتے ہیں۔ پرمیشر ہندوؤں کے خدا کو کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے ہندوؤں کے خدا کو اپنی ناف سے 10 انگل نیچے قرار دے کر انہیں بہت بڑی گالی دی ہے، یعنی مرزا قادیانی نے ہندوؤں کے خدا کو، میں کن الفاظ میں آپ کو بتاؤں، ہندوؤں کے خدا کو مرزا قادیانی نے شرمگاہ، جو مرد کی آگے والی شرمگاہ ہوتی ہے، اس سے تشبیہ دی ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتنی بری بات ہے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں، اور یہاں تو مرزا قادیانی کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ اسلام اس لیے منع کرتا ہے کہ اگر آپ دوسروں کے بڑوں کو گالیاں دیں گے تو خدا نخواستہ وہ غصے میں آ کر آپ کے رسول یا آپ کے خدا کو وہ بھی گالیاں نکالیں گے۔ اگر آپ کے گالی دینے کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول یا اللہ جل جلالہ کو گالیاں نکالیں گے تو اس کا گناہ سارا کا سارا آپ کو پڑے گا، کیونکہ آپ نے ابتدا کی اور آپ نے انہیں اس فعل پر ابھارا۔ وہ گستاخی رسول کی کر رہے ہوں یا اللہ جل جلالہ کی، اس میں آپ شریک ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے ایسے ہی کیا، ان کو گالیاں دی، ان پر لکھا، انہیں طعن و ظن کیا، ان کے خداؤں کو گالیاں دی، تو اس وجہ سے انہوں نے بھی مسلمانوں کے رسول اور مسلمانوں کے خدا کو گالیاں دی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی لعین نے لوگوں کو، ہندوؤں کو اس بات پر آمادہ کیا، ابھارا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالیں، اللہ جل جلالہ کی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں وہ بکواسات کریں۔ یہ مرزا قادیانی نے انہیں ابھارا ہے، یہ سب سے بڑا لعین اور گستاخ ہے۔ تو بات ہو رہی تھی مرزا قادیانی کی۔ پرمیشر ہندوؤں کے خدا کو کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ پرمیشر ناف سے 10 انگلی نیچے رہتا ہے، تو پرمیشر ہندوؤں کے خدا کو کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے ہندوؤں کے خدا کو اپنی ناف سے 10 انگل نیچے قرار دے کر انہیں بہت بڑی گالی دی۔ اس کے رد عمل میں ہندوؤں نے نہ صرف اپنے جلوسوں میں اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، بلکہ مسلمانوں کی دل آزاری پر مبنی ستیارت پرکاش نامی رسوائے زمانہ کتاب بھی لکھی، جس کے پہلے ایڈیشن میں صرف 13 ابواب تھے، جبکہ مرزا قادیانی کی طرف سے ہندوؤں کی مذہبی شخصیات کو گالیاں دینے کے بعد 14ویں باب کا اضافہ کیا گیا، جس میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ناقابل بیان گالیاں دی۔ پھر ایک عرصہ بعد بدنام ترین کتاب رنگیلہ رسول بھی لکھی گئی، جس سے براعظم کے مسلمانوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اس کی تمام تر ذمہ داری مرزا لعین قادیانی اور اس کی ذریت پر عائد ہوتی ہے، جنہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے ہندوؤں کو اشتعال دلایا تھا۔ دوستو، اسی طرح لعنت بازی بھی مرزا قادیانی کا ایک پسندیدہ مشغلہ تھا۔ لعنت کے معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کے ہوتے ہیں۔ لعنت جس قدر بری چیز ہے، اس قدر اس کے کرنے پر پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے مسلمان طعنہ کرنے والا، نہ لعنت کرنے والا اور نہ بدگو۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو
تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، جس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی زمین اس لعنت کو قبول نہیں کرتی، پھر وہ دائیں بائیں گھومتی ہے، جب کہیں اس کو راستہ نہیں ملتا تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس کے پاس پہنچتی ہے، اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہے تو اس پر پڑتی ہے، ورنہ پھر کہنے والے پر پڑ جاتی ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو لعنت کرنا قتل کرنے کے مترادف ہے، اور قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، بلکہ قرآن مجید کے مطابق ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جھوٹا مدعی نبوت آن جہانی مرزا قادیانی اپنے مخالفین کی تنقید پر فوراً طیش میں آ جاتا تھا، آنکھیں سرخ اور منہ میں جھاگ آ جاتی تھی، اور پھر وہ اپنے مخالفین کو دل بھر کر ٹکسالی زبان میں گالیاں دیتا اور اندھا دھند لعنت بازی کی کلیشن کوف چلا دیتا، جبکہ اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں امام الزمان ہوں۔ وہ لکھتا ہے کہ اس زمانے میں امام الزمان کون ہے جس کی پیروی تمام عام مسلمانوں اور زاہدوں اور خوب اور خواب بینوں اور ملہموں کو کرنی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے، سو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام الزمان میں ہی ہوں۔ جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن لعان نہیں ہوتا، لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں، مومن لعان نہیں کرتا۔ قارئین کرام، آئیے دیکھتے ہیں کہ سلطان القلم مرزا قادیانی کو مرزائی سلطان القلم کہتے تھے، اس کی گل افشانیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، 10 لعنتیں۔ کہتا ہے کہ میرے دل سے اس وقت حق کی تائید کے لیے ایک بات نکلتی ہے اور میں اس کو روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ میرے نفس سے نہیں بلکہ القائے ربی ہے جو بڑے زور سے جوش مار رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جبکہ آپ نے مجھے کافر ٹھہرایا اور جھوٹ بولنا میری سرشت کا خاصہ قرار دیا، تو اب آپ کو اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ حسب طریق مذکورہ بالا میرے مقابلے پر فی الفور آ جاؤ، تاکہ کہ دیکھا جائے کہ قرآن کریم اور فرمودہ نبی کے روح سے کون کاذب اور دجال اور کافر ثابت ہوتا ہے، اور اگر اس تبلیغ کے بعد ہم دونوں میں سے کوئی شخص متخلف رہا اور باوجود اشد غلو اور تکفیر اور تکذیب اور تفسیق کے میدان میں نہ آیا اور شغال کی طرح دم دبا کر بھاگ گیا، تو وہ مندرجہ ذیل انعام کا مستحق ہوگا۔ لعنت 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 10 بار اس خبیث نے لکھا۔ کہتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہیں۔ میں علی وجہ البصیرہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ صرف استخوان فروش ہیں اور علم اور درایت اور تفقہ سے سخت بے بہرہ اور ایک غبی اور پلید آدمی ہیں۔ اب آپ کسی حیلہ اور بہانہ سے گریز نہیں کر سکتے، اب آپ کسی حیلہ و بہانہ سے گریز نہیں کر سکتے۔ اب تو 10 لعنتیں آپ کی خدمت میں نظر کر دی ہیں، اور اللہ جل شانہ کی قسم بھی دی ہے کہ آپ آسمانی طریق سے میرے ساتھ صدق اور کذب کا فیصلہ کر لیں۔ اگر آپ مجھ کو جھوٹا سمجھنے میں سچے ہیں تو میری اس بات کو سنتے ہی مقابلہ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ورنہ ان تمام لعنتوں کو ہضم کر جائیں گے اور کچے اور بیہودہ عذرات سے ٹال دیں گے، اور میں آپ کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا۔ ایک ہی ہے جو آپ کو در حالت ناباز آنے کے ہلاک کرے گا اور اپنے دین کو آپ کے اس فتنے سے نجات دے گا، اور آپ کے قادیان آنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ اگر آپ اللہ اور رسول کے نشان کے موافق آزمائش کے لیے مستعد ہوں تو میں خود بٹالہ اور امرتسر اور لاہور میں آ سکتا ہوں، تاسیائے روئے شود
ہر کے درو گوش بند، لعنت 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 1 تا 1000۔ مرزا قادیانی کی ذہنی کیفیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس نے کسی پر لعنت ڈالی تو بجائے یہ کہنے کے کہ تجھ پر 1000 لعنت ہو، یا تحریری طور پر اسے اس طرح لکھ دیتا، مگر اس نے باقاعدہ لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3، لعنت نمبر یعنی 4 5 5 6 7 100 200 500 1000 تک لکھ دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قادیانی ضرورت البغایا اسے سلطان القلم کہتی ہیں۔ برائے کرم یہ اصل حوالہ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، 10 لاکھ لعنتیں۔ نمبر 5 پر وہ کہتے ہیں کہ اے بزاد یہودی، صرف پادریوں کا اس میں منہ کالا ہو، کہ اے بزاد یہودیوں اور بزاد پادریوں تمہارا منہ کالا ہو، اور ساتھ ہی تیرا بھی ہو، اور پادریوں پر ایک آسمانی لعنت پڑی اور ساتھ ہی وہ لعنت تجھ کو بھی کھا گئی۔ اگر تو سچا ہے تو اب ہمیں دکھلا کہ آتھم کہاں ہے۔ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں یہ ہم سب کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے مسلمان، اے خبیث، کب تک تو جیے گا؟ کیا تیرے لیے ایک دن موت کا مقرر نہیں؟ ایسا ہی ذرا انصاف کرنا چاہیے کہ کس قوت اور چمک سے کسوف اور خسوف کی پیش گوئی پوری ہوئی اور ہمارے دعویٰ پر آسمان نے گواہی دی، مگر اس زمانے کے ظالم مولوی اس سے بھی منکر ہیں، خاص کر رئیس الدجالین عبدالحق غزنوی اور اس کا تمام گروہ، علیہم نعال لعن اللہ الف مرہ، یعنی ان پر 10 لاکھ جوتے اور اللہ کی لعنتیں۔ جب دل بگڑتا ہے، مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ جب دل بگڑتا ہے تو زبان ساتھ ہی بگڑ جاتی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اپنی بہودہ گفتگو کے بارے میں مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور تورات خدا کا کلام ہے۔ تو دوستو، قارئین اور سامعین کرام، اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ مرزا قادیانی اپنی بکواسیات اور لغویات کو کیا درجہ دے رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں جب نٹنی بانس پر چڑھے تو گھونگھٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس فتنہ سے محفوظ رکھے۔ دوستو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، خود کو اور اپنے جاننے والوں کو اس فتنے سے بچائیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔